یہ ایک رویہ آپ کو سارے کفار میں ملے گا کہ وہ پیغمبر کا انکار کرنے کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں کہ تم چونکہ بشر ہو تو ہم تمہیں نبی ماننے نہیں مان سکتے۔ اگر آپ لوگوں کی میری طرف بھرپور توجہ ہو تو میں آپ کو ایک نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل اس کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک طرف وہ پیغمبر کو اس لیے نہیں مان رہے کہ بشر ہے اس لیے ہم کیوں مانیں، اور دوسری طرف انہی کفار کا رویہ یہ ہے کہ پتھر کی بے جان مورتی کو خدا مان رہے ہیں۔ ماننے پہ آ جائیں تو مٹی کے بنے ہوئے بت کو خدا مان لیں، نہ ماننے پہ آئیں تو خوبصورت انسان کو پیغمبر بھی نہ مانے۔ یہ رویہ ہے نا ان کا۔ ماننے پہ آ جائیں تو لکڑی کے تراشے ہوئے وثن کو اپنا خدا مان لیں، اور نہ ماننے پہ آئیں جو مسکرائے تو پھول کھلیں، اور جس کی سرمگی آنکھیں دلوں کے بند کواڑ کھول کے رکھ دے، اور جس کی گفتگو کے نور سے روشنیاں پھیلنے لگ جائیں، اس ستھرے اور پاکیزہ وجود کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ فلسفہ ان کے بیمار ذہن نے تراشا ہے، اس لیے کہ پتھر کی مورتی کو خدا ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے جذبات پر کوئی زد نہیں آتی۔ لکڑ کے بنے ہوئے مجسمے کو خدا ماننے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی۔ وہ پتھر کی مورتی، وہ آٹے کا بنا ہوا معبود باطل ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہوتا، ان کو کسی کام سے روکتا نہیں ہے۔ وہ چوری کریں، وہ ڈاکہ کریں، وہ تکبر میں غرور میں بھرے ہوئے زندگی گزاریں، وہ کسی کا حق غصب کریں، کسی کا گھر لوٹیں، کسی کی عزت پہ حملہ آور ہوں، وہ ان پر کوئی قدغن نہیں لگاتا، اس لیے کہ وہ بے جان مجسمہ ہے۔ اس لیے اس کو ماننے میں ان کے نفس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ان کے نفس پر شاک نہیں ہے۔ اور پیغمبر کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پیغمبر کی ماننا پڑے گی، اور پھر یہ بری عادتیں چھوڑنا پڑیں گی، اس لیے ان کا نفس مانے ہوتا ہے پیغمبر کو ماننے سے۔ اور اگر آپ کی تھوڑی توجہ اور ہو تو میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ نانگے شاہ کو اور ملنگ دھڑنگ کو، سوٹا لگانے والے کو لوگ مان لیتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں، اور ایک مسجد کے مولوی کے ساتھ وہ عقیدت نہیں رکھتے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ خیر اور شر کی بات بتاتا ہے، اور وہ کچھ منع نہیں کرتا، وہ بے جان مجسمے کی طرح بس وہاں جا کے چڑھاوا چڑھا دو اور وہاں جا کے نذرانہ دے دو، لہٰذا بیمار ذہنیت اس کو تو مان لے گی لیکن ایک شیخ الحدیث کو نہیں مانے گی، اس لیے کہ یہ اس کی زندگی میں دخیل ہوگا، یہ بتائے گا کہ تم یہاں غلط کر رہے ہو، یہاں تم صحیح کر رہے ہو۔ تو یہ ماننا نہ ماننا انسان کے اپنے نفس کا ہوتا ہے یہ۔ اس لیے ایک طرف تو پتھر کی مورتیوں کو مان رہے ہیں اور ان کو خدا مان رہے ہیں، اور نبیوں کا اس لیے انکار کرتے ہیں کہ تم بشر ہو اس لیے نہیں مان رہے، یعنی ہمارا کرائٹیریا یہ ہے، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بشر کو نبی نہیں مان سکتے۔ تو جب اتنا تمہارا معیار ہے تو پتھر کو خدا کیوں مان رہے ہو؟ مٹی کے مجسمے اور مادو کو خدا کیوں مان رہے ہو؟ تو اصل پیچھے بیمار ذہنیت ہے، اور وہ یہ کہ اس کو اس لیے مان رہے ہیں کہ وہ ان کی زندگی میں دخیل نہیں ہے، وہ ان کے اعمال پہ قدغن نہیں لگاتا، ان کو خیر اور شر کی تمیز نہیں بتاتا، ان کو برائی سے روکتا نہیں، ان کی بدکاریاں بھی چل رہی ہیں اور ان کے معبود باطل کے سامنے جو ہے وہ سجدے بھی چل رہے ہیں، وہ نہیں روکتا۔ اچھا، ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی وہ توجہ ہو، آج ہمارا رویہ بھی یہ ہو گیا ہے، ہم کہتے ہیں کلمہ بھی چلتا رہے اور باقی بھی زندگی اپنی مرضی کی چلتی رہے۔ یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے۔ قرآن مجید میں اس مضمون کو ذرا دیکھ لیجئے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے اس شخص کو دیکھا اپنی خواہشات کو ہی اس نے اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ دین من مانی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے محبوب کے لیے
اپنی خواہشات کو ترک کرنے کا نام ہے، لیکن ہم اپنی خواہشات کے بندے ہیں، ہم دین بھی اپنی خواہشات کے مطابق اختیار کرتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو کے نتیجے میں اس پہ ہم خود اپنے آپ پہ غور کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔